الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 پڑھی تھی، آتینا اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ اور بنایا خدن اس کو، اس کتاب کو، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، ان لا تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز مت بناؤ۔ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ بات کتاب دی گئی، کتاب کون سی تھی؟ توریت۔ اب اس توریت میں اتنی ساری پچھلے 7-8 آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اتنی زیادہ نافرمانیوں سرکشیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم، عسیٰ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ شاید، توقع ہے، ربکم پروردگار تمہارا، ان یرحمکم یہ کہ وہ رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم نے دوبارہ کیا، عُدْنَا ہم بھی اعادہ کریں گے، جو سزا تمہیں پہلے دی گئی ہے وہی سزا ہم تمہیں دوبارہ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا اور جعلہ بنایا ہم نے، جہنم کو، للکافرین حسیرا کافروں کے لیے زندان خانہ، کافروں کے لیے جیل، کافروں کے لیے قید بنائی، قید خانہ بنا دیا۔ اب آگے آج کا سبق شروع ہوتا ہے، ان ھذا یہ پیغام دینے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر رحم کرے، لیکن اگر تم نے دوبارہ پھر کیا تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے۔ اب اپنے ذہن میں یہ کنسیپٹ وہ لے آئیے کہ بنی اسرائیل جو یہودی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم دوسروں سے بدلے بھی لیں گے، ہم ان سے جو ہے وہ مل کے حکومت بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے اگر ہو سکتا ہے، لیکن کنڈیشن کیا تھی کہ اب تمہیں ایمان لانا ہے اس قرآن کے اوپر۔ پہلے تمہارے لیے یہ کتاب تو تھی جو بنی اسرائیل کی اتری تھی، اب یہ کتاب کا چیپٹر ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی۔ اب تمہارے لیے جو نجات کا راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن بے شک یہ ہے قرآن، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، للتی لفظ کیا ہے؟ لام علیحدہ کر دیجئے، اللہ تی علیحدہ کر دیجئے۔ جیسے اللہ ذی لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو ہیا اقوام، وہ ہے ہیا ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اقوام افعالا زیادہ سیدھا، زیادہ قائم، یہ القرآن یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ جو زیادہ سیدھا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ بشر، معنی کیا ہوتا ہے بشارت؟ وہ علامت مضارع لگا ہے، مومنین مومنوں کو، الذین اور وہ کون مومن؟ دیکھیے صرف یہاں پہ اگر مومن کی بات نہیں کی گئی، ان مومنین کے ساتھ یہ کہا گیا الذین وہ لوگ، یعملون لفظ کیا ہے اس میں سے؟ عملہ، یا علامت مضارع لگا دیجئے واو نون جمع کے لیے، جو اعمال کرتے ہیں صالحات، صالح نیک اعمال۔ یہاں پہ وہ بات ایک بڑی کھب جانے والی بات ہے کہ صرف ایمان لا کے گزارا نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ للتی ہے یا اقوام جو سیدھا راستہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو۔ کون مومن؟ الذین یعملون الصالحات جو اعمال کرتے ہیں صالح، ان لہم بے شک، لہم لیے ان کے، اجرن کبیرہ بہت بڑا، کبیرہ بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، اعتادن سے دادن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیار کرنا کسی چیز کا۔ 100% الفاظ میں بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، تیار کیا ہوا ہے ہم نے لیے ان کے، عذابا علیما، علیم کس سے ہے؟ المناک، دردناک جس کو ہم کہتے ہیں۔ عسیٰ ربکم ہو سکتا ہے کہ ربکم پروردگار ان کا تمہارا، ان یرحمکم وہ رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم نے دوبارہ کیا، عُدْنَا ہم بھی پھر لوٹیں گے، ہم بھی وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، جہنم للکافرین جہنم کو کافروں کے لیے، حسیرا ایک قید خانہ۔
ان हाज़ल कुरान, बे शक ये है कुरान, ये कुरान है, यहदी वो रास्ता देता है, वो रास्ता दिखाता है, हदायत देता है, लिल्लती हिया अक़वम, उस राह की तरफ जो ज्यादा सबसे ज्यादा सीधी है, सबसे ज्यादा अच्छी है, दुरुस्त है। व युबश्शिरुल मोमिनीना, और बिशारत है, खुशखबरी है मोमिनों के लिए, अल्लज़ीना यामलून सालिहात, वो मोमिन, मोमिन भी कौन, वो यामलून सालिहात, जिन्होंने साले अमाल किए। अब एक मोमिन साइड में रख लीजिए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमानों के रजिस्टर में नाम लिखवा लिया, हरकतें सारी की सारी जो है वो यहूदो नसारा और दूसरे मज़ाहब जैसी, तो फिर वो निजात नहीं है। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो आखिर में जो है वो निजात, अल्लाह की रहमत जो है वो गालिब आए और निजात मिल जाए। लेकिन हमारे लिए पैगाम क्या है, आमनू व आमिलुस सालिहात, इन दो अल्फाज का मुरक्कब ही हमें सीधे रास्ते की तरफ लेके जाता है। कलमा पढ़ के हम झूठ भी बोलते रहें, हम मुनाफकत भी करते रहें, हम वद अखलाफियाँ भी करते रहें, हम हर वो काम करते रहें जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, तो फिर अल्लाह को हमारे इस कलमे की कोई परवाह नहीं है। ज़ुबान से निकला ज़रूर है एक दफ़ा, हमने मुसलमानों के रजिस्टर में नाम तो लिखवा लिया, लेकिन आगे हमारा नाम नहीं लिखा गया। युबश्शिरुल मोमिनीना, बिशारत देता है मोमिनों को, वो मोमिन अल्लज़ीना यामलून सालिहात, वो जिन्होंने अमाल साले किए, नेक अमाल किए, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बेशक उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए हमने बहुत अलमनाक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। दोबारा मफहूम पे आ जाइए, ये बात यहूद से नहीं कही जा रही, कि यहूद के साथ साथ ये हमें भी कही जा रही है कि ये वो कौम थी जिस कौम को हमने इतनी तरक्की, इतनी सरफराजी अता फरमाई, लेकिन उसको बता भी दिया गया था। क्या बता दिया गया था, वातईना मूसल किताबा, ये है तुम्हारे लिए हदायत की किताब, वजअलना हुदन लिबनी इसराइल, कि ये थी वो तुम्हारे लिए हदायत की किताब, तुमने इसको पकड़ना है। क्या था उसमें पैगाम, क्या था, अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, अल्लाह के सिवा, मेरे सिवा किसी और को शरीक मत बनाना। ये पैगाम उनको दिया गया था। इस पैगाम की उन्होंने नाफरमानी की, उस नाफरमानी सरकशी के नतीजे में उनके ऊपर जो अजाब के कूड़े बरसे, हमने पिछले 8 दिन में यही पढ़ा है कि किस किस तरह उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो अजाब बरसा, किस किस तरह उनको तहतेक किया गया। एक एक दिन में 1.5 लाख यहूदी जो है वो कत्ल किया गया, इस हद तक कि वो खून जो है वो बहता हुआ कहां से कहां तक चला जाता था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी के बाद फिर फरमाया, एक मौका उनको और दिया, और वो मौका क्या था, वो मौका था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की शक्ल में, कि अब तुम्हारी निजात इसमें है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। तो बहुत चंद लोग, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े आलम थे यहूद के, जैसे ही पढ़ा, निशानियां तौरात में भी पड़ी थी, जैसे ही कुरान उतरा, निशानियां देखी, फौरन से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले। और बाकी और कौम, जैसे हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके वालिदैन भी यहूदी थे, और वो उनके वालिदैन आए मिलने के लिए कि पता चला कि जी वो नबी आ गया है जिसका तज़किरा हम सुनते आए हैं, जिसके इंतज़ार में आके बैठे हुए हैं। आए, आके दोनों भाई मिलके गए, और जाके फिर छोटा भाई बड़े से पूछता है, बताएं भाईजान क्या ख्याल है। तो फिर दूसरे भाई कहने लगे कि है तो वही, लेकिन मानना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ वो हैं जिन्होंने फौरन से पहले देखा और ईमान ले आए कि हाँ यही सच्चा नबी है जिसका तज़किरा हमारी किताबों में किया गया है, जिसकी निशानियां बताई गई हैं, और दूसरे से जिन्होंने नहीं किया था। तो अब इतनी सादा नाफरमानियों, सरकशियों के बाद, अल्लाह का अजाब बरसने के बाद, फिर भी अल्लाह एक उनको उम्मीद की किरण दिख रहे हैं, उनको एक दिखा रहे हैं, एक लाइट जो है वो नजर आ रही है कि अगर तुम, हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर जो है वो रहम करे। पहले तुम्हारे लिए ये किताब थी, हाँ अगर तुमने फिर ना माने, जो नई किताब आ रही है ना माने, फिर हम वही करेंगे। क्या था, इन्ना हाज़ल कुरान, ये है कुरान, यहदी लिल्लती हिया अक़वम, अक़वम, कि वो हदायत देता है उस रास्ते की तरफ जो सबसे ज्यादा सीधा रास्ता है। और वो सीधा रास्ता क्या है, बशरुल मोमिनीना, बशारत देता है मोमिनों को, ईमान वालों को, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेते हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ईमान में दाखिल नहीं हुआ जाता। और यहाँ पे तो अगली आयत करीमा में ये भी बता दिया गया कि एक चीज़ और ज़रूरी है, और वो ज़रूरी चीज़ क्या है, आखिरत पे ईमान लाना। कि जो ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना यामलून, ये वो लोग हैं यामलून सालिहात, जो नेक अमाल, साले अमाल करते हैं।
اب ایک ڈائیورژن ان کو دے دی گئی. مسلمانوں کے لیے تو ایک راستہ تھا ہی تھا کہ تمہارے پاس موقع ہے, تم بھی اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاؤ. ایمان میں تم داخل ہو جاؤ گے تو تم بھی برابر مسلمانوں کے برابر جو ہے مقام تمہارا ہو جائے گا. جو مقام جو ہے وہ دوسرے صحابہ کرام کا ہے, جو مقام دوسرے مسلمانوں کا ہے. اب دیکھ لیجئے کتنے اسلام کے جانی دشمن, اسلام کے جو ہے وہ آخری مراحل میں فتح مکہ کے اوپر, کیا اسلام نے کوئی تخصیص رکھی اس وقت بلال حبشی میں اور پھر ابو سفیان میں؟ دونوں جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر برابر ہو گئے سارے. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ان سے یہی کہا گیا کہ وہ ان ھذا القرآن, یہ ہے وہ قرآن, یہدی للتی ہی اقوام, کہ یہ ہے وہ جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, سب سے زیادہ درست, سب سے زیادہ قائم رکھنے والا راستہ دکھاتا ہے. تو بات کس پہ آ کے ٹوٹتی ہے, تان ہماری کس بات پہ, کہ قرآن ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے, جیسے انہوں نے بنی اسرائیل نے توریت کو چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا وہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں پڑھا. اور اسی طرح مسلمانوں کا بھی اگر ہم دیکھیے, اب یہود طاقت پڑھ رہے ہیں. وہ بیلفورٹ ڈکلیریشن تھی جس سے 1917 یا 1918 سے جو ان کو ایک سٹیٹس ملنا شروع ہوا. 1948 میں پھر ان کو جو ہے وہ ایک اسرائیل نام کی ریاست مل گئی. اس کے بعد ان کا سب سے بڑا دشمن جو ان کے قریب تھا وہ عراق تھا. عراق کو پھر بہانوں سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا. پھر اس کی سراؤنڈنگ میں دیکھا گیا اور کون کون سٹرونگ ہیں, ان سب کو. اب مسلمان بھی عثمانی خلافت جب ختم ہوئی تھی وہ ذلتوں کی پستیوں کی انتہا تھی. اس کے بعد سے اسلام بھی جو ہے وہ اس وقت الحمدللہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ دیکھ لیجئے یورپی ممالک میں کہ مسلمان کنورژن کی ریشو کیا ہے, اس وقت کتنی ریشو بڑھ رہی ہے. اب یہ دو تحریکیں ہیں, ان دونوں تحریکوں کا آپس میں میچ پڑنا ہی پڑنا ہے, اور آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیشن گوئیوں کے مطابق فتح جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہونی ہے. تو راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ راستہ صرف اور صرف راستہ, یہودیوں کو بھی یہی بتایا گیا کہ اب بھی تم پہ رحم ہو سکتا ہے, اگر تم مان گئے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو پھر کیا ہوا, بنو قریظہ اور بنی نذیر کو تو پھر جو ہے وہ جلاوطن کر دیا گیا شروع میں ہی. اور دوسرے جو تھے تیسرا جو قبیلہ تھا ہاں جی بنو کینکا اور بنو نذیر, اس کو جو ہے وہ ان کو جو ہے پھر کیا کیا گیا کہ رکھا گیا. لیکن بعد میں جب جنگ خندق کے اوپر انہوں نے عہد شکنی کی تو پھر ان سب کو قتل کرنے کا حکم کیا. انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. کہا گیا تھا اگر تم نے دوبارہ اعادہ کیا. انہوں نے جب اعادہ کیا, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, وہی سازشیں, وہی سرکشیاں, وہی نافرمانیاں کی, ادنا پھر اللہ نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو سلوک اس سے پہلے ہوتا آیا تھا. اور اس کے بعد سے یہود کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے, اس کے بعد بھی کبھی چرچل, کبھی کسی کے ہاتھوں, کبھی ہٹلر کے ہاتھوں ان کی تباہی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اور پھر یہ تو تھی دنیا کی سزائیں, اور آخرت کی سزائیں تو اللہ نے ان کے لیے قید خانہ تیار کر رکھا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ ہے قرآن, یہ قرآن ہے, یہ جو سیدھا راستہ, سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو, اور بشارت دیتا ہے جو اعمال صالح کرتے ہیں ان کو بڑا اجر ملے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. اب بات آ جاتی ہے اسی چیز کے اوپر کہ اگر وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. دیکھیے اگر ہمارے ہاں ایمان کی کمزوری آتی کہاں سے ہے؟ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ آخرت کے بارے میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. اگر ہمیں پتہ ہو, دیکھیے ہم پورا سال محنت کرتے ہیں اپنی اینول انکریمنٹس کے لیے, اپنے انالیسس کے لیے, اپنی ٹھیک کروانے کے لیے اینول رپورٹ, اور ہماری سارا سال کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے میری کتاب جو ہے وہ میری CR غلط لکھی جائے, یا اس میں کچھ چیز ڈاؤٹ آ جائے. اگر مجھے پتا ہو کہ اگر میں نے جا کے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اپنی زندگی کے ساتھ سارے اعمال کا, تو پھر میں یہاں پہ وہ اعمال ٹھیک نہ کر لوں. دیکھیے وہ کتنی نزدیک ہے ہمارے, یا کتنی حقیقت ہے اس میں, کس حد تک یقین ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اس حد تک یقین جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں, اسی حقیقت سے ہی ہمیں آخرت کو دیکھنا چاہیے. جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہاں آخرت جانا ہے, اللہ کے ہاں ہر کیے درے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ پالے گا, جس نے ذرا برابر جو ہے وہ برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ پالے گا. اگر ہمارا آخرت پہ ایمان پکا ہو جائے, یقین محکم ہو جائے, یقین جانیے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی. ہماری سب سے بڑی ناکامی, ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ ہمارا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے.
ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کو جو کہا گیا ہمیں اس راستے پہ نہیں چلتے۔ اور وہ راستہ وہ کون سا ہے؟ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن ہے، لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ یَہْدِی لِلَّتِی ہِیَ أَقْوَمُ، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کو تو ہم نے رکھ دیا سائڈ کے اوپر، قرآن کو تو رکھ دیا اس کے اوپر ڈسٹ جو ہے وہ پڑتی رہے وہاں پہ، ہاں کبھی کبھی کھول لیں گے، پڑھ لیں گے ثواب کی نیت سے۔ ہم نے اگر ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو پھر حیات طیبہ یہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حیات طیبہ قرآن اور سنت کے علاوہ ہماری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی جس طرح بھی کوئی ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت غلط ہے۔ ہدایت صرف ٹھیک ہے یا اقوام، سب سے سیدھا راستہ وہ ہے۔ جب اس سیدھے راستے کے اوپر ہم قرآن کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں ہی کھاتے پھریں گے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری زندگیوں میں کتنی ایسی چیزیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ان رسومات کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے۔ بھائی آباء و اجداد اگر ایک غلطی کر رہے تھے، ہمیں چاہیے ان کے لیے اب ان کے گناہوں میں اضافے کا سبب نہ بنے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اگر ایک غلطی میں کرتا ہوں تو کیا میں چاہوں گا کبھی میری اولاد بھی وہی غلطی کرے؟ کبھی نہیں چاہوں گا۔ میں تو چاہوں گا کہ میری اولاد میرے لیے نیک سوچے، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو پھر ہم اپنے باپ کے لیے اگر کوئی ایسی ہے تو دیکھیں، کوئی بھی ایسی انسٹرکشنز ہدایت جو قرآن و سنت کے منافی ہے کسی نے بھی دی ہے، کسی نے بھی دی ہے، اس کو ماننا نہیں ہے۔ اس کو مان لیا تو پھر ہمارا راستہ کھوٹا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے ترجیح دے دی اس کو کس کے اوپر؟ قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ یہ سوچئے ذرا، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک پیارا وہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول نہیں رہتا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں جن کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہمیں قرآن و سنت میں۔ سیدھا راستہ وہی ہے۔ اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ جب ہمیں ڈر نہیں ہوگا تو پھر ہم اس دنیا میں جو چاہیں کرتے چلے جائیں گے۔ ہم وہ کام جن سے منع فرمایا گیا ہم وہ کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے اگر ہمیں ڈر ہوتا، آج سود ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا۔ دیکھیے کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم مسجد میں جاؤ، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، وہاں پہ جو درس قرآن جو بیان شان کرنا ہے کرتے رہو۔ وہ کہتا ہے کہ قانون میرا نافذ ہو۔ کہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ حلال قرار دی گئی ہے؟ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اس کا۔ کہاں پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے کہ جو مرضی قوانین پاس کر لے؟ قوانین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہوئے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا قانون تو اسی کی روشنی میں تو بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا۔ ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ ہمیں دنیا پیاری ہے، ہم نے اپنی دنیا کو جو ہے وہ دنیا کا آخرت کا سودا کر لیا دنیا کے بدلے میں۔ ہمیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخرت کی پرواہ ہو، دیکھیے ہم کتنے انجان، کتنے بولے، کتنے کم عقل ہیں۔ پتہ ہے اوپر والی ساری نسل چلی گئی ہے، کدھر گئی ہے وہ؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جا کے اپنا حساب دے رہی ہے۔ ہمارے دائیں بائیں، ہمارے برابروں والے، ہم سے چھوٹے سارے چلے گئے۔ ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ ہم کیوں اس بات کو بھولے ہوئے ہیں؟ اور جب ہم بھولے ہوئے ہیں تو پھر ہم یہ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل کو ہمیں جواب دہی بھی کرنی ہے، جواب دہی بھی ہماری ہونی ہے۔ اگر یہ جواب دہی کا کنسپٹ ہمارے اندر آ جائے اور ہم تو صرف یہی کنسپٹ آ جائے تو ہماری ہر چیز سیدھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں راستے نہیں پتا ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ ہم نے وَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو دونوں راہیں دکھا دی ہیں، پھر عقل بھی تمہیں دے دی ہے۔ وہ عقل تمہیں ادھر ہی کیوں لے کے جاتی ہے؟ دائیں ہاتھ پہ کیوں نہیں لے کے جاتی؟ جس کا ثبوت موجود ہے، جس کے ویلڈ ایویڈنسز ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسولوں نے کتابیں دی۔ شیطان بہکاتا ہے، کیا دکھا کے بہکاتا ہے؟ کیا اس نے کبھی کوئی سند دکھائی کسی بات کی کہ میں تمہیں اس راہ پہ لے کے جا رہا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے؟ کوئی ایسی ایویڈنس اس کے پاس تھا؟ نہیں تھا۔ وہ بغیر ہوا میں باتیں کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ کا رسول ایک سالڈ ایویڈنس کو تو قرآن کی شکل میں اپنے پاس لے کے آتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں آخرت میں جواب دہی کا کنسپٹ ہمارے اندر نہیں بیٹھتا تو یقین جانیے ہم جو ہے وہ ہماری خرابیوں کی جڑ ہی یہی بات ہے۔ اگر ہمارے ہاں اندر ہوگا تو ہم ایمانداری سے تولیں گے بھی، ہم ملاوٹ بھی نہیں کریں گے، ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ہم وعدہ خلافی بھی نہیں کریں گے، ہم امانت میں خیانت بھی نہیں کریں گے۔ امانت میں خیانت پیسوں کی نہیں ہوتی، صرف امانت میں خیانت یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے،
یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ منصب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جب اس نے ہمیں دی ہیں۔ اور امین کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ جب اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دے دیا اور ہم اس کی امانت میں خیانت کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہی کہ ہمیں آخرت پہ اعتبار نہیں ہے، جس کی جان ہے اس کے پاس جب جائیں گے تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو پیغام یہ یہود کو بھی دیا گیا، یہود کو تو آخری موقع دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا، ان کا حال ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہود نے کو یہ کہا گیا تھا، یہود نے جو ہے وہ کیا کلمہ کیا کہا گیا تھا ان کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بنانا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، نہیں سنا۔ 8 دن ہم پڑھتے جو ہیں وہ ایک ایک چیز ہمارے اندر ازبر ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وقت کی امت مسلمان کون تھی؟ یہی بنی اسرائیل تھے۔ اور اشرف امت کون تھی؟ وہی تھی، ہزاروں انبیاء کرام اس میں آئے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی چہیتی قوم تھی۔ اگر اللہ اس سے یہ منصب چھین کے دیکھ سکتا ہے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، تو ہم سے بھی چھینا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن جس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو پھر دنیا میں ترقیاں تو ان کو مل رہی ہیں جنہوں نے اس کی تعلیمات کو پکڑ لیا۔ جب تک ہم قرآن نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم اس راستے کو نہیں پکڑیں گے، تب تک جو ہے وہ ہم سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت توفیق دے۔ اور اس قرآن کو ہمیشہ ایسے پڑھیے جیسے ہم اردو اور انگریزی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے تو پھر ہماری زندگیوں پہ اتر نہیں سکے گا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا۔ ہم نے پڑھ لیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کیا کہا گیا ہے اس میں؟ جب تک میں سمجھوں گا نہیں اس کو تو پھر میرے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ ثواب ضرور مجھے مل جائے گا، اس کا ہر حرف پہ نیکی مل جائے گی، لیکن یہ قرآن کیا صرف ثواب کے لیے بھیجا گیا تھا؟ نہیں، قرآن تو بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور تم نے راستہ کیسے گزارنا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔